السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سعید خان۔ پروگرام آخر کب تک میں حاضر خدمت ہوں۔ میرے ساتھ سینئر طرز نگار میاں مجتبی رحمانی ساتھ میں ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے انڈیا میں ہونے والی واقعات، ہراسمنٹ کے واقعات جو کہ خواتینوں پر ہو رہے ہیں۔ حال ہی میں ہماری مسلمان بہن کے ساتھ انڈیا میں حجاب اتارنے کا واقعہ جو کہ سوشل میڈیا پر چلا ہے، نہ جانے کتنے واقعات ایسے ہوتے ہوں گے ہر روز جو کہ ہمیں نظر ہی نہیں آتے ہوں گے یا جن کو سوشلائز کیا ہی نہیں جاتا ہوگا۔ آج مزید جانتے ہیں میاں مجتبی رحمانی سے ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے۔ جی میاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعید خان صاحب کا میں بہت مشکور ہوں کہ ہم مختلف موضوعات پہ پروگرام تو کرتے رہتے ہیں، لیکن جو آج کا موضوع ہے انتہائی اہم اور موسٹ برننگ ایشو ہے۔ عرض یہ ہے کہ ایک نعرہ بلند ہوا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ دیکھیں جی، وہ ایک دعا ہے کہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ ہماری جس بہن نے انڈیا میں جو نعرہ بلند کیا ہے اللہ اکبر کا، سیکولر انڈیا جو اپنے آپ کو سیکولر اسٹیٹ کہتا ہے، ہماری بہن مسلمان بہن جو نقاب اتارنے کی کوشش کی گئی ہے وہ اصل میں انڈیا کے سیکولرزم کے منہ سے نقاب اتار کر تماچا لگایا ہے۔ بالکل ایسا اور یہ ہے کہ تاریخ میں ایک ایسے ہے کہ جو ہم سنتے آئے ہیں، تاریخ میں پڑھتے آئے ہیں کہ مسلمان جو انڈیا میں بس رہے ہیں ان کے ساتھ، جب انڈو پاکستان نہیں بنا تھا، اس وقت بڑے صغیر تھا، اس وقت بھی اس طرح کے واقعات ہوتے تھے، اور مسلمان ہماری مائیں بہنیں اپنے ہیروز محمد بن قاسم کو یا ایسے جو بڑے ہیروز گزرے ہیں، تابناک تاریخ ہے مسلمانوں کی، ان کو بلاتی رہی ہیں۔ شاید آج کل ہمارا کوئی ایمان کمزور ہو گیا ہے تو نہ ہی ہمارے لیڈران میں شاید کوئی محمد بن قاسم، نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی، خاص طور پہ صلاح الدین ایوبی کا نام لینا لازمی ہے، ہماری بہنوں کو ان جیسا کوئی لیڈر نظر نہیں آ رہا۔ ویسے بھی مسلمان جب بھی کسی مشکل میں ہو تو اس کا نعرہ ہوتا ہے اللہ اکبر۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ سے، اللہ جو سب سے بڑا ہے، اپنے رب سے مدد اور نصرت مانگی جاتی ہے۔ تو ہماری بہن نے بھی اس واقعے میں رب کو پکارا ہے، اور میرے رب نے، آپ سب نے دیکھا ہے کہ بھارت کے جو گنڈے تھے، نام نہاد جو کالج فیلوز تھے، ان کو میرے رب نے ناکام کیا ہے، اور بی بی ہماری بہن کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوئی ہے اور اس میں کامیاب رہی ہے۔ اسلام جو ہے، اسلام مساوات، برابری کا درس دیتا ہے جی۔ ہمارے مذہب میں اقلیتوں کا تحفظ، جو ان کے ساتھ برابری کا سلوک، کسی کے مذہب میں انٹرفیئر نہ کرنا، ان کے جو بھی مذہبی آزادی ہے اس پہ اسلام نے کبھی قدغن نہیں لگائی۔ بالکل، یوں تو انڈیا میاں صاحب سیکولرزم، آزادی کے نعرے مارتا ہے۔ آپ دیکھ لیں گے پاکستان میں اگر کوئی چھوٹا موٹا واقعات اقلیت بھی ہو جاتا ہے تو اس پہ فوری ایکشن بھی ہوتا ہے، انہیں سزائیں بھی ملتی ہیں۔ حال ہی میں ایک واقعہ ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے جو کہ صادق آباد میں ہوا تھا، اپنا صادق آباد کھوٹکی کے قریب واقعہ ہوا تھا۔ تو اس کی آپ نے دیکھیں کہ ہمارے سسٹم میں ہمارے اپنا ڈی پی او صاحب نے بھی ایکشن لیا، جی پنجاب سارے حرکت میں آ گئے تھے اور ملزموں کو پکڑ کر گرفتار کر کے سزا بھی ہوئی تھی۔ اب دیکھیں آپ، سوال یہ ہے کہ یہ جو وہاں پہ گنڈے لڑکے تھے جنہوں نے اتنا بڑا ہنگامہ کیا، اب ان کو پکڑا جائے گا، کیا سزا ملے گی یا نہیں؟ اس بارے میں آپ نے کیا کہنا ہے؟ جناب والا، کسی بھی ریاست میں نا چھوٹے موٹے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ اصل ایشو یہ ہے کہ ریاست اقلیتوں کو تحفظ دینے میں کس طرح سنجیدہ ہے۔ عرض یہ ہے کہ لفظ اقلیت، میں کوئی اتنا بڑا کوئی اہل علم آدمی نہیں ہوں، اقلیت ہم اسے کہتے ہیں کہ اگر 10 بندے ہوں اور آگے سے 8 ہوں تو ہم 10 کو اکثریت اور 8 کو اقلیت کہتے ہیں۔ مسلمان آبادی انڈیا میں بہت زیادہ تعداد میں مسلمان وہاں پر بس رہے ہیں، اور بھی
مذاہب کے یا اقوام ادھر بس رہی ہیں. ایشو یہ ہے کہ انڈیا جو اپنے آپ کو سیکولرزم کا علم بردار کہتا ہے، ٹھیک ہے واقعات ہو جاتے ہیں لیکن ان کی سرکوبی ہوتی نظر نہیں آ رہی. ادھر ریاستی ادارے ہی ان جرائم پیشہ افراد کو کی سرپرستی کر رہے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان میں اقلیتوں کے تحفظ کے لیے اچھے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں کیونکہ ہمیں ہمارا مذہب اسلام درس دیتا ہے، برابری کا درس دیتا ہے، مذہبی آزادی کا درس دیتا ہے. ہمارے آقا خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے اوائل میں جب انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی تو وہاں جب جنگیں ہوئی تو ان کے ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ جو معاہدے کیے اس کی پاسداری کی، ان پہ کوئی زبردستی نہیں کی. جب فتح مکہ ہوا، مسلمانوں کو فتوحات ہوئی تو اسلام نے پھر بھی مسلمانوں نے جو ان سے شکست خوردہ غیر مسلم تھے تو ان کے ساتھ اس طرح کا ناروا سلوک نہیں رکھا گیا. جہاں تک اب ہم ایک اسپیسیفک ایشو کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ اسلام میں لفظ سطر پوشی جو ہے تو جو علماء کرام ہیں وہ تو بہتر سمجھتے ہیں، مسلمان بھی، شاید ہندو کمیونٹی اس کو نہ سمجھتی ہو، لیکن عورت کو اسلام میں مکمل عورت کو سطر قرار دیا گیا ہے. اگر ایک عورت باحجاب ہو کے اپنے جسم کو ڈھانپ کے آتی ہے تو اس کا یہ مذہبی حق ہے، انسانی حق ہے. انسانیت ہیومن رائٹ کی تنظیمیں کہاں سوئی ہوئی ہیں؟ میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ دنیا کے منصف و سلامتی کے ضامنوں، ہندوستان میں بہتے ہوئے مسلمانوں کے خون کا شور سنو. وہاں قتل و غارت، عصمت جو ان لوگوں کی عزتیں پامال کی جا رہی ہیں، عورتوں کے حجاب کھینچے جا رہے ہیں، عورتوں کے ساتھ جنسی زیادتیاں کی جا رہی ہیں. یہ تو ایک وقوع ہے نا جو ہائی لائٹ ہوا ہے. اس بی بی کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ اس نے نعرہ حق بلند کیا. یہ انڈیا کا جو سیکولر چہرہ ہے، دنیا جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، ہیومن رائٹس وائلیشن جو ہو رہا ہے، یا ہماری اقوام متحدہ ہم نے جو ایک ادارہ بنا ہوا ہے وہ نوٹس کیوں نہیں لے رہا؟ ہمارے ادھر نہتے مسلمان جن کے ساتھ ناروا سلوک ہو رہا ہے. تو ریکویسٹ یہی ہے کہ مہربانی کریں، ہم اس طرح کے اگر ایشوز سامنے آ گئے ہیں یا چھپے ہوئے ہیں تو انسانی حقوق کی تنظیمیں اس کو ہائی لائٹ کریں اور اس انڈیا کو اس پہ مجبور کریں. میاں صاحب میرا آپ سے سوال ہے، یہ جو واقعہ ہوا ہے بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے. ایک تو ہماری مسلمان بہن، ہماری مسلمان بیٹی کو پہلے تو یہ سلام بنتا ہے کہ وہ اکیلے کھڑے ہو کر ڈٹ گئی، نہیں دیکھا کہ گیدڑوں کی تعداد کتنی ہے. اس حوالے سے ہمارے حکمرانوں کو کیا لائے عمل اختیار کرنی چاہیے کہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، ہمارے حکمران احتجاج ہی ریکارڈ کرا سکتے ہیں، لیکن وہ بھی ان کی ایک نحیف سی آواز ہوتی ہے. میں نے پہلے عرض کی ہے کہ اس بی بی کو نہ تو محمد بن قاسم، نہ نور الدین زنگی، نہ صلاح الدین ایوبی نظر آیا، اس لیے تو اس نے اپنے رب کو پکارا ہے نا. تو ہمارے حکمرانوں کو جا کے اقوام متحدہ میں یا جو بھی اس طرح کی انٹرنیشنل فورمز ہیں ان پہ جا کے انڈیا کا جو بھیانک چہرہ ہے اس کو بے نقاب کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان انڈو پاک بننے سے برصغیر کی تقسیم کے بعد کچھ انڈیا میں رہ گئے، کچھ پاکستان میں آ گئے تو ہمیں ان کی تکلیف کا جو کرب ہم محسوس نہیں کر رہے، کرب ہمیں بھی ان کی تکلیف محسوس ہوتی ہے لیکن ہم بے بس ہے، کر کچھ نہیں سکتے. ہم نے یہ جو بنا لیا نا ایک سسٹم کہ جو دینی معاملات ہیں اس کا تو ہم نے دے دیا ہے جی علماء کرام کو ٹھیکا، باقی جو ڈاکٹر انجینئر ہو گیا یا کوئی بزنس مین ہو گیا وہ نوٹ کمانے میں لگے ہوئے ہیں. یہ ہم مسلمان ایک عمارت کی مانند ہے، اگر اس کی ایک حصے کو کوئی تکلیف پہنچے گی تو سب کو ہونی چاہیے. یہ ہماری پڑھی لکھی کمیونٹی کو صرف مولویوں پہ نہیں بیٹھ جانا چاہیے، ہمیں بھی اپنے دین کا علم ہونا چاہیے کہ ہمیں دین کیا سکھاتا ہے. ہمارے جو استحصال ہو رہا ہے مسلمان بہنوں کا تو ان کے لیے ہمیں کس طرح کی آواز بلند کرنی چاہیے، سوشل میڈیا پہ، میڈیا پہ
جس بندے کی جتنی جہاں تک استطاعت ہے، جہاں پہ اس کا لنک ہے، تو اسے اس مسئلے کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. اس بی بی کی عظمت کو میں پھر سلام کر رہا ہوں کہ اس نے نہ صرف مسلمانوں کو، نہ انڈیا کو، بلکہ پوری دنیا کے جو انسانی حقوق کی تنظیم ہے اس کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے. میاں صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا، اچھا یہ تو واقعہ ہو گیا، ایک واقعہ سوشل میڈیا پر ہائی لائٹ ہوا ہے، ہزار ہاں ایسے واقعات ہوں گے جو کہ ہمیں نظر ہی نہیں آتے ہوں گے. کشمیر میں آپ دیکھیں کہ انڈیا کیا کر رہا ہے ہماری ماؤں کے ساتھ، ہماری بہنوں کے ساتھ، ہماری بیٹوں کے ساتھ، پھر بھی خاموش ہیں. حالانکہ پہلے ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے یہ اس کو ہائی لائٹ بھی کیا ہے، پھر بھی بار بار وہی واقعات جنم لے رہے ہیں. آپ اس کو کیا دیکھتے ہیں؟ جی جناب والا، 5 فروری ہم جو ایک کشمیر کے لیے، یکجہتی کے لیے ایک 5 فروری کا دن ہم نے مناتے ہیں یا اس کے لیے مختص کیا ہوا ہے یا اس معاملات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. ابھی 5 فروری گزرا ہے سر. اور یہ ہے کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے یہ اقوام متحدہ کی اس کے بارے میں کئی قراردادیں منظور ہیں سر، لیکن اقوام متحدہ بھی خاموش ہے. عمران خان صاحب نے بھی، ٹھیک ہے ہمارے لیڈر ہیں اس وقت، انہوں نے پاکستان کا موقف اچھے انداز میں پیش کیا ہے. اس سے پہلے سب سے زیادہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کشمیر کے معاملے پہ، بے نظیر بھٹو نے، جو بھی ہمارے حکمران ہیں سب نے اس معاملے میں جدوجہد کی ہے، اپنا موقف پیش کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن عالمی جو ادارے ہیں، اقوام متحدہ ہے، ان کے کان پر جوں نہیں رہی گئی. کشمیر میں عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، نہتے لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہے، ظلم و بربریت ہو رہی ہے. کرفیو لگا دیا جاتا ہے، وہاں پر لوگوں کی آواز دبا دی جاتی ہے. نہ تو میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ کہیں نہیں ہوئی. اتنے ہزاروں واقعات ہو رہے ہیں کشمیر میں جن کو ہائی لائٹ نہیں ہونے دیا جا رہا. عالمی میڈیا کوشش بہت کرتا ہے، ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، بہت سے معاملات ہائی لائٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن کشمیر ایک حل طلب ایشو ہے جس میں پاکستان اور انڈیا دونوں ایٹمی طاقت ہیں. تو یہ جو دنیا ہے پوری، چاہے یہ اسلامی ورلڈ ہو، مسلم ورلڈ ہو، جو اسلامی تنظیمیں ہو، یا جو اقوام متحدہ کا ادارہ ہے، ان سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. یہ کشمیر کو مسلمان کا، پاکستان کا ایشو نہ سمجھیں، انسانی ایشو تو اس کو سمجھنے سر. ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہو رہی ہے، کم از کم اس پہ تو غور و فکر کریں نا سر، اور اس مسئلے کو حل کرائیں. مسلمان صرف کشمیر میں نہیں پس رہے، فلسطین میں بھی ظلم ہو رہا ہے سر. وہاں پر نہ تو انڈیا کا کوئی روکنے والا ہے، نہ اسرائیل کو روکنے والا ہے سر. مسلمان جہاں جہاں بھی تکلیف میں ہیں، روہنگیا میں ہوں، فلسطین میں ہوں، برما، جہاں بھی ہو سر، یہ روہنگیا مسلمانوں ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. تو ہمیں ان ایشوز کو، ہمارے جو حکمران ہیں، ہمارے جو میڈیا کے لوگ ہیں، یا مسلمان ممالک جو یہ اتنا ان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، سعودی عربیہ ہو یا جو بھی جن کی اقوام متحدہ میں جن لوگوں کے ساتھ طاقتور ممالک کے ساتھ اگر ان کے ریلیشن اچھے ہیں تو یہ ان پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ان کے بھی فرائض میں شامل ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے مظالم کو روکنے میں اہم کردار ادا کریں. بالکل میاں صاحب، آپ نے بہت اچھا جو کہ نظریہ پیش کیا ہے کہ مسلمانوں کو اچھا نظریہ پیش کرنا چاہیے. جو جس کی جہاں تک قابلیت ہے وہ لازمی کچھ مسلمان امہ کے لیے بات ضرور کریں. پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی نئے. ہمارا ایک ہی نعرہ ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر.